بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا تاریخی پس منظر۔ قربانی کا لغوی معنی۔ لفظ قربانی عربی زبان کے لفظ قربان سے ماخوذ ہے، جس کا لغوی معنی کسی شے کے قریب ہونا ہے۔ قربانی کے ذریعے چونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب طلب کیا جاتا ہے، اس لیے اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کا اصطلاحی معنی۔ اصطلاح شریعت میں قربانی کا اطلاق اس خاص عمر کے مخصوص جانور پر ہوتا ہے جسے عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے مخصوص شرائط اور سبب کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے۔ اب یہ عمل چاہے حجاج کرام منا میں انجام دیں یا دوسرے مسلمان دنیا کی کسی بھی جگہ پر انجام دیں۔ قربانی کے جانور کو عربی میں اضحیہ بھی کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے اس عید کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ واضح رہے، قربانی کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جسے انسان اللہ کے حضور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پیش کرے، یا ہر وہ چیز جسے اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنایا جائے، خواہ وہ جاندار ہو یا نظر و نیاز یا عام صدقہ و خیرات۔ قربانی کی تاریخ۔ قربانی کا سلسلہ ابتدائی آفرینش ہی سے ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے رب کے حضور پیش کی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابیل نے مہینے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے غلہ وغیرہ کا صدقہ پیش کیا۔ اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈھے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ دراصل انسانی زندگی کے ابتدائی دور میں قربانی کی قبولیت کا یہ ایک معیار تھا جس سے فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ آیا پیش کردہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن بعد میں یہ طریقہ ختم کر دیا گیا اور قربانی کیے ہوئے جانور کا گوشت انسانوں کے لیے بھی حلال کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قربانی کے ڈیلدار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تم ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ، ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔ قربانی کا حکم تمام امتوں کے لیے۔ قربانی قدیم عبادت ہے، تمام امتوں میں ہمیشہ سے رائج ہے۔ قرآن حکیم اجمالی طور پر اس جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ معلوم ہوا کہ ہر مذہب اور شریعت میں قربانی کسی نہ کسی حیثیت سے مشروع رہی ہے، البتہ سابقہ ادیان اور شریعتوں اور دین اسلام میں قربانی کے احکام، طور طریقے اور اس کی جزیات میں کچھ فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔ اس اجمالی بیان کے علاوہ تفصیلی طور پر اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو تمام ہی آسمانی مذاہب میں قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے اپنے وقتوں میں جانوروں کی قربانی کرنا توریت سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں گھوڑوں کی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ موجودہ بائبل میں قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ مشرکین مکہ بھی قربانی کرتے تھے، مگر وہ جب کسی بت کے نام قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت اس کے سامنے رکھ دیتے اور اس کا خون بت کے جسم پر مل دیتے، اور جب وہ اللہ کے نام کی قربانی کرتے تو گوشت خود کھا جاتے اور اس کا خون کعبے کی دیواروں پر مل دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ خون اللہ تک پہنچ گیا ہے اور ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل اعتقاد کی تردید کی اور قربانی کی اصل روح بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ وہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو۔ مذہب اسلام میں قربانی۔ اسلام میں قربانی کا تصور نہایت پاکیزہ، اعلیٰ اور نکھرا ہوا تکمیلی شان کے ساتھ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ قرآن حکیم کے انداز بیان سے اس بات کا صاف اشارہ ملتا ہے کہ قربانی ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار تھی، اور پھر یہ یادگار امت محمدیہ کو عطا کر دی گئی۔ اس بات کی مزید وضاحت حضرت زید بن ارقم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے دنیا بھر کے مسلمان یادگار کے طور پر ہر سال جانوروں کی قربانی کر کے مناتے ہیں۔ قربانی کی اہمیت۔ قربانی اہم مالی عبادت اور شعائر اسلام میں سے ایک شعیرہ ہے۔ اس کے ذریعے اسلام کی شان اور شوکت، عظمت و رفعت نمایاں ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال قربانی کی اور کبھی ترک نہیں کی۔ اس بات کی وضاحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔
صحابہ کرام اور اسلاف امت کا متواتر اور مسلسل عمل بھی قربانی کرنے کا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، ہم مدینہ طیبہ میں اپنی قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے فربا کرتے تھے اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی کرنا لازم ہے۔ ایام قربانی میں قربانی ایک ایسی نیکی ہے جس کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم نحر 10 ذی الحجہ تو آدم کی اولاد کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اپنی جانب سے اور اپنے زندہ اہل خانہ کی جانب سے قربانی کرنا صاحب استطاعت کے لیے سنت موقتہ ہے۔ اس لیے قربانی ذبح کرنا قربانی کی قیمت صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں وہی قربانی مقبول ہوتی ہے جو حصول تقویٰ کے لیے کی جائے اور جس کا مقصد اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہو۔ بصد افسوس آج کے ماحول میں اس شعور کا فقدان ہے، اسی لیے قربانی سنت ابراہیمی کی بجائے قومی رسم اور روایتی قربانی بن چکی ہے۔ دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو قربانی کی اصل روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبولیت کا شرف بخشے۔